کہتے ہیں کہ کسی کی کامیابی اس کی سوچ سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے آپ جتنا بلند اور بڑا سوچیں گے، کامیابی کا مقام بھی اسی طرح آپ کو حاصل ہوگا۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہاں بڑی کامیابی کے 15 طاقتور اور اٹل اصولوں میں سے ہر ایک پر تفصیلی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ہر نقطے کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی اور کاروباری حکمت عملی کا حصہ بنا سکیں اور جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہیں وہ حاصل بھی کر سکیں۔ نمبر 1، لامحدود ویژن۔ عام زندگی گزارنے والے انسان کی سوچ عموماً مہینے کے آخر تک محدود ہوتی ہے، یعنی یوٹیلیٹی بلز کیسے ادا کیے جائیں یا گھر کا خرچ کیسے چلایا جائے۔ اس کے برعکس ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے اگلے چند مہینوں کا نہیں بلکہ آنے والی دہائیوں اور نسلوں کا سوچتے ہیں۔ لامحدود ویژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجودہ حالات کی قید سے آزاد ہو کر ایک ایسا مستقبل تصور کریں جو آج بالکل ناممکن اور دیوانگی پر مبنی دکھائی دیتا ہو۔ جب آپ کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے تو راستے کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں اور عارضی ناکامیاں آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ بڑا ویژن آپ کو ایک واضح سمت دیتا ہے اور روزمرہ کی بے مقصد الجھنوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ محض اپنی ذاتی بقا تک محدود ہے تو آپ کبھی بھی وہ جرأت مندانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے جو ایک عالمی سطح کی کامیابی کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے والے افراد ہمیشہ ایک ایسی تصویر کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ابتدا میں صرف انہیں نظر آتی ہے۔ نمبر 2، شوق نہیں جنون۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اپنے شوق یعنی پیشن کو اپنا پیشہ بناؤ، لیکن حقیقت اس سے ذرا مختلف اور تلخ ہے۔ شوق ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو کسی کام کے آغاز میں تحریک تو دیتا ہے، لیکن جب مارکیٹ کے حالات خراب ہوتے ہیں، مساقبت بڑھتی ہے یا مسلسل ناکامیاں ملتی ہیں تو یہ شوق بہت جلد دم توڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنون یعنی obsession ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ کو ہار ماننے کی اجازت نہیں دیتی۔ سلطنتیں کبھی بھی صرف شوقین مزاج لوگوں نے نہیں بنائی، یہ ان مجنوؤں کا کام ہے جو اپنے مقصد کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ جنون وہ طاقت ہے جو تھکن کے باوجود آپ سے کام کرواتی ہے اور تنقید کے باوجود آپ کے قدموں کو رکنے نہیں دیتی۔ ایک عام انسان کام کو ایک مخصوص وقت دیتا ہے، لیکن ایک جنونی شخص کا دماغ 24 گھنٹے اپنے مقصد کے گرد گھومتا ہے۔ یہی جنون عام کامیابی کو عظیم سلطنت میں بدلتا ہے۔ نمبر 3، لیوریج کا بے رحم استعمال۔ دنیا کے ہر انسان چاہے وہ غریب ہو یا امیر کے پاس دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف اپنے بازوؤں کی طاقت اور اپنے ذاتی وقت پر انحصار کریں گے تو آپ کی ترقی کی ایک حد مقرر ہو جائے گی۔ سلطنت بنانے کی اصل کنجی لیوریج کا بے رحمانہ استعمال ہے۔ لیوریج کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کا وقت، ادر پیپلز ٹائم اور دوسروں کا پیسہ، ادر پیپلز منی استعمال کر کے اپنے نتائج کو کئی گنا بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جدید دور میں سب سے بڑی لیوریج ٹیکنالوجی اور میڈیا ہے۔ ایک سافٹ ویئر یا ایک ویڈیو بنانے پر محنت ایک بار لگتی ہے، لیکن وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ کر آپ کے لیے کام کرتی ہے۔ جب آپ بہترین لوگوں کو تنخواہ پر رکھتے ہیں اور سرمایہ کاروں کے پیسے کو صحیح جگہ لگاتے ہیں تو آپ کی صلاحیت لامحدود ہو جاتی ہے۔ عظیم لوگ اکیلے کام نہیں کرتے، وہ ایک ایسا ڈھانچہ بناتے ہیں جو ان کی طاقت کو 1000 گنا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، مقابلہ نہیں اجارہ داری۔ بزنس اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ مقابلہ، کمپٹیشن مارکیٹ کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک سلطنت بنانے والے کے لیے مقابلہ منافع کا قاتل ہے۔ جب آپ ایسی مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہلے سے درجنوں کمپنیاں موجود ہوں تو آپ کو اپنی قیمتیں کم کرنی پڑتی ہیں، جس سے آپ کا منافع کم ہو جاتا ہے اور آپ بقا کی جنگ میں الجھ جاتے ہیں۔ عظیم کاروباری ذہن ایسی جنگ لڑنے سے گریز کرتے ہیں، اس کی بجائے وہ 0 to 1
के असूल पर अमल करते हुए कोई ऐसी इख्तराई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो इससे पहले सिरे से मौजूद ही नहीं थी। वो अपनी एक नई मार्केट ब्लू ओशन तख्लीक करते हैं जहां वो खुद ही बादशाह होते हैं और इनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं होता। अजारादारी का मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी काम करें, बल्कि इसका मतलब इतनी मुनफरद और शानदार वैल्यू फराहम करना है कि कोई और आपके करीब भी ना फटक सके। नंबर 5, सिस्टम की तामीर। बहुत से लोग अपना कारोबार तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने ही कारोबार के गुलाम बन जाते हैं। अगर आपका बिजनेस आपकी रोजाना की मदाखलत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता या आपके एक महीना छुट्टी पर जाने से वो तबाह हो सकता है, तो आपने कारोबार नहीं बनाया बल्कि खुद को एक सख्त नौकरी पर रख लिया है। एक हकीकी सल्तनत हमेशा एक सिस्टम पर खड़ी होती है। इसका मतलब है कि आपके पास काम करने के वाज़ेह तरीकाकार, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक खुदकार सप्लाई चेन और एक काबिल इंतजामी टीम होनी चाहिए। आपका काम रोजमर्रा के छोटे मसाइल हल करना नहीं, बल्कि कंपनी की समत का तयन करना है। जब आप एक ऐसा मजबूत और खुदकार सिस्टम बना लेते हैं जो आपके सोते वक्त भी बिल्कुल इसी कारकर्दगी के साथ मुनाफा पैदा करे जैसे आपके जागते वक्त करता है, तब ही आप एक सच्चे कारोबारी कहलाते हैं। नंबर 6, मसले का हुजम और कमाई। दौलत बजाते खुद कोई चीज नहीं, ये दरअसल इस कीमत वैल्यू का सिला है जो आप दुनिया को फराहम करते हैं। मईशत का एक सादा सा असूल है, आप जिस कदर बड़ा और पेचीदा मसला हल करेंगे, आपको इसी कदर ज्यादा माली इनाम मिलेगा। अगर आप एक मोहल्ले की दुकान खोलकर चंद सौ लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, तो आपकी कमाई भी इसी हद तक महदूद रहेगी। लेकिन अगर आपका मकसद अरबों डॉलर कमाना है, तो आपको ऐसा हल तलाश करना होगा जो बैक वक्त लाखों या करोड़ों लोगों की जिंदगियों को आसान बनाए। अमेज़न ने लोगों की खरीदारी के तरीके का मसला हल किया और गूगल ने मालूमात तक रसाई को आसान बनाया। मसले का हुजम आपकी दौलत का हुजम तय करता है, इसलिए छोटे और मामूली मसाइल पर वक्त जाया करने की बजाय इन बड़ी रुकावटों पर तवज्जो मरकूज करें जो दुनिया के एक बड़े हिस्से को मुतासर कर रही हैं। नंबर 7, गैर मुतनासिब खतरात। आम लोग खतरा मोल लेने से मुकम्मल तौर पर डरते हैं, जबकि बेवकूफ लोग बगैर सोचे समझे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन एक अजीम सल्तनत के मामार गैर मुतनासिब खतरात यानी एजिमेट्रिक रिस्क का तस्वर बखूबी समझते हैं। इसका मतलब ऐसे मौके तलाश करना और इनमें सरमायाकारी करना है जहां अगर आपको नुकसान हो तो वो बहुत मामूली और आपकी बर्दाश्त के अंदर हो, कैप डाउनसाइड। लेकिन अगर वो मंसूबा कामयाब हो जाए तो इसका मुनाफा बेतहाशा और लाभ महदूद, इन्फिनिट अपसाइड। मिसाल के तौर पर किसी नए आइडिया पर एक छोटी सी रकम और चंद महीने लगाना एक गैर मुतनासिब खतरा है। अगर आइडिया फेल हो जाए तो आप सिर्फ कुछ वक्त और थोड़ा पैसा हारते हैं, लेकिन अगर वो क्लिक कर जाए तो वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है। सल्तनतें जुए से नहीं, बल्कि इस तरह के इंतहाई निपे तुले और स्मार्ट खतरात लेने से तामीर होती हैं। नंबर 8, अपने से बेहतर लोगों को भर्ती करें। एक कमजोर और गैर महफूज लीडर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखता है जो ज़हनी और पेशावराना लिहाज से इससे कमतर हों, ताकि इसकी अपनी अना और चुतराहट कायम रहे। इसके बिल्कुल बरक्स अजीम लीडर्स हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो ऐसे लोगों को तलाश करें जो अपने मुतल्लका शोबों में इनसे कई गुना ज्यादा काबिल, ज़हीन और तजर्बाकार हों। आप अकेले मार्केटिंग, फिनांस, सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के माहिर नहीं हो सकते। एक बड़ी सल्तनत खड़ी करने के लिए आपको शानदार दिमागों की एक फौज, जायंट्स की जरूरत होती है। जब आप अपने से बेहतर और स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं, तो आप दरअसल इनकी महारतों को अपनी कंपनी की कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक सच्चे लीडर का काम खुद सब कुछ करना नहीं, बल्कि बेहतरीन टैलेंट को एक ही विजन पर इकट्ठा करके इनसे गैर मामूली नताइज हासिल करना होता है। नंबर 9, अमल की तूफानी रफ्तार। ख्यालात यानी आइडियाज की दुनिया में कोई कमी नहीं है।
ہر دوسرے شخص کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا موجود ہوتا ہے جو بظاہر دنیا بدل سکتا ہے، لیکن اصل فرق اور اصل طاقت ان خیالات کو حقیقت کا روپ دینے میں پوشیدہ ہے۔ سلطنتیں آئیڈیاز سے نہیں بلکہ عمل کی طوفانی رفتار ایگزیکیوشن سے بنتی ہیں۔ عام لوگ پرفیکشن کا انتظار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تب وہ قدم اٹھائیں گے، مگر اس انتظار میں وہ مارکیٹ اور وقت دونوں کھو دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ نامکمل معلومات اور ابتدائی خامیوں کے باوجود تیزی سے مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو بہتر بناتے چلے جاتے ہیں۔ رفتار بذات خود ایک مسابقتی فائدہ ہے۔ جو شخص تیزی سے عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ سوچنے والوں اور منصوبے بنانے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 10، جذباتی فولاد پن۔ کاروبار اور سلطنت کی تعمیر کوئی سیدھا اور آسان راستہ نہیں ہے، یہ ایک رولر کوسٹر ہے جس میں ہر دن نئے بحران، غیر متوقع نقصانات اور شدید تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ جذبات کے زیر اثر آ کر فیصلے کریں گے تو تباہی یقینی ہے۔ عظیم لوگ جذباتی فولاد پن کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات بدترین رخ اختیار کر لیں، مارکیٹ کریش ہو جائے یا کوئی قریبی ساتھی دھوکہ دے جائے، تب بھی ان کا دماغ برف کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے۔ وہ خوف، غصے یا مایوسی کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ حالات کو معروضی یعنی آبجیکٹو انداز میں دیکھتے ہیں اور منطق کے تحت اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ گھبراہٹ، رونا دھونا اور الزام تراشی عام لوگوں کا کام ہے۔ ایک بادشاہ کو ہر طوفان کے درمیان پرسکون اور ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ نمبر 11، سرمایہ کی طاقت اور تخصیص۔ جب آپ کا کاروبار چل پڑتا ہے اور منافع آنا شروع ہو جاتا ہے تو کھیل کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے کیپٹل ایلوکیشن یا سرمایہ کی تخصیص کہتے ہیں۔ پیسہ کمانا ایک الگ مہارت ہے، لیکن اس کمائے ہوئے پیسے کو دوبارہ ایسی جگہ لگانا جہاں سے وہ مزید کئی گنا پیسہ بنا کر لائے ایک فن ہے، اور یہی فن سلطنت بناتا ہے۔ ایک کامیاب CEO کا سب سے اہم کام یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ منافع کو کہاں خرچ کیا جائے۔ کیا نئی ٹیکنالوجی خریدی جائے، کسی دوسری چھوٹی کمپنی کو ٹیک اوور کیا جائے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر لگایا جائے، یا پھر یہ پیسہ ریزرو میں محفوظ رکھا جائے۔ آپ کو اپنے ہر ایک روپے کو ایک سپاہی کی طرح سمجھنا چاہیے، جس کا کام مارکیٹ میں جا کر مزید سپاہیوں کو پکڑ کر لانا ہے۔ سرمایہ کا درست استعمال ہی چھوٹے کاروبار کو ایک عالمی امپائر میں تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 12، بے رحم کھلی سوچ۔ انا، ایگو کسی بھی عظیم سلطنت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، تو وہ تنزلی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے کامیاب ترین لوگ بے رحم کھلی سوچ کے قائل ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون صحیح ہے، بلکہ ان کی تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے۔ وہ اپنے خیالات پر کڑی تنقید کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تلخ ترین حقائق کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے رجحانات کے ساتھ خود کو ڈالنے کے لیے مسلسل سیکھنا اور اپنے پرانے نظریات کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کھلی سوچ آپ کو اندھے پن کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ نمبر 13، چھوٹی لڑائیوں سے گریز۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے فضول بحثیں، حاسدوں کی تنقید، معمولی قانونی جھگڑے اور روزمرہ کی چھوٹی موٹی انا کی جنگیں، یہ سب وہ جال ہیں جو عام لوگوں کا وقت اور توانائی چوس لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک سلطنت بنانے کے سفر پر ہیں تو آپ کے پاس ان چھوٹی لڑائیوں کے لیے قطعی طور پر کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بھونکنے والے کتے پر پتھر مارنے کے محاورے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ راستے کی ہر چھوٹی موٹی رکاوٹ سے الجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اپنی ذہنی اور جسمانی توانائی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ خرچ کریں، اسے ان لوگوں اور ان مسائل پر ضائع نہ کریں جن کا آپ کے بڑے اور حتمی ہدف سے کوئی تعلق نہیں۔ عظیم لوگ صرف وہ جنگیں لڑتے ہیں جن کو جیتنے سے ان کی سلطنت کو کوئی بڑا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ نمبر 14،
लंबा खेल। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर शख्स को रातों रात कामयाबी चाहिए। लोग शॉर्टकट्स, फौरी मुनाफा और बाज़ औक़ात धोखाधड़ी का सहारा लेकर जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन ये एक आर्जी खेल है जो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। हकीकी सल्तनतें लंबा खेल खेलने वालों की मैरास होती हैं। ऐसे बिजनेस लीडर्स कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे उन्हें आज तो फायदा हो लेकिन इनकी साख को नुकसान पहुंचे। वो जानते हैं कि ब्रांड की साख, कस्टमर्स का एतमाद और मार्केट की साख दहाइयों की ईमानदारी और मुसलसल मियारी काम से बनती है। इनका मकसद सिर्फ इस साल का मालियाती हदफ पूरा करना नहीं होता, बल्कि वो ये सोचते हैं कि इनकी कंपनी अगले 50 सालों तक कैसे कायम रहेगी। वो ऐसे पायदार फैसले करते हैं जिनका फायदा आने वाली नस्लों को भी पहुंचता है। नंबर 15, गैर माजरत खाना अज़ाइम। मुआशरा अक्सर बड़े ख्वाब देखने वालों, बेपनाह दौलत कमाने की ख्वाहिश रखने वालों और हद से ज्यादा मेहनत करने वालों को लालची, मगरूर या दीवाना करार देता है। ये आम लोगों का एक नफ्सियाती दफाई निज़ाम है ताकि वो आपको भी अपनी औसत दर्जे की सोच पर वापस ला सके, लेकिन आपको अपने अज़ाइम पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। एक सल्तनत खड़ी करने के लिए एक बेरहम और अटल इरादे की जरूरत होती है। आपको अपने आप और अपने मकसद पर इस कदर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि दुनिया की कोई तनकीद आपको कमजोर न कर सके। ये आपका बुनियादी हक है कि आप अपनी सलाहियतों को इन आखिरी हद तक इस्तेमाल करें और दुनिया में अपना एक नुमाया मकाम बनाएं। अपने अजीम इरादों के लिए कभी किसी से माफी मत मांगे, क्योंकि तारीख इन लोगों को याद रखती है जो आम रवायात से बगावत करके अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने बड़ी कामयाबी की सारी साइंस समझ ली है। अब ये आप पर है कि कब और कितना बड़ा आप सोचना चाहते हैं। तरीके सब बता दिए गए हैं, इन पर अमल करना शुरू करें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुहर्रिक से रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।